السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على امام الانبیاء والمرسلین۔ فقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا وطبیبنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ آج ہم گفتگو کریں گے روئے زمین پر اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ یعنی مسجد۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن شریف میں یہ فرماتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ۔ اللہ تعالیٰ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور یوم آخرت یعنی قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ جو کنڈیشن بتلایا ہے کہ ایمان والے ہی مسجد میں آتے ہیں، اور ایمان کے 7 شعبے ہیں، ان 7 شعبوں میں وہ اللہ رب العالمین آخرت کے دن کا تذکرہ فرماتا ہے۔ اور کیا فرما رہا ہے؟ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ آئیے مسجد کا لفظی معنی کیا ہے؟ مسجد کا لفظی معنی ہے سجدہ گاہ، یعنی سجدہ کرنے کی جگہ، عبادت کی جگہ، اور شرعی اصطلاح میں جو جگہ نماز کے لیے وقف ہو یا اسلامی عبادت خانہ ہو اسے مسجد کہتے ہیں۔ مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، اس کا احترام ہر مسلمان پر لازم ہے۔ اس میں غیر ضروری دنیاوی گفتگو ہرگز نہ کرے۔ مسجد میں جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے۔ جو آج پرآشوب ماحول ہمارے بیچ جو ہے اس ماحول سے اجتناب کرے، یعنی عام طور پہ مسجد میں دنیاوی باتیں کرنے کے لیے اکثر لوگ گروپ بندی کر کے 4-6 آدمیوں کا دائرہ بنا کر اس میں گفتگو کرتے ہیں، دنیاوی گفتگو کرتے ہیں، اس سے اجتناب کریں۔ بلکہ جہاں پر دنیاوی گفتگو ہو رہی ہے ان گروہوں کے ساتھ، ان گروپس کے ساتھ آپ نہ بیٹھیں، ان کے ساتھ بھی نہ بیٹھیں آپ۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مقدس جگہ جو رکھا ہے، ایک مرتبہ مسجد بن گئی تو وہ ہمیشہ کے لیے مسجد ہے۔ مسجد سے پہلے وہ کیا معاملہ تھا وہ چھوڑ دیجیے۔ جب مسجد بن گئی، کسی جگہ کے لیے یہ اعلان ہو گیا یا وہ جگہ وقف ہو گئی مسجد کے لیے، تو وہ جگہ صبح و قیامت تک مسجد ہے۔ عام گھر تھا، اس کو مسجد میں کنورٹ کر دیے، بالکل کر سکتے ہیں، لیکن مسجد ہے اس کو گھر میں کنورٹ نہیں کر سکتے۔ مسجد مسجد ہی رہے گی، یہ بات ذہن نشین کر لے۔ آئیے چند حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب جگہوں سے زیادہ محبوب مسجدیں ہیں، اور سب سے زیادہ غیر محبوب یعنی مبغوث یا ناپسندیدہ جگہ بازار ہے۔ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو چیز پسند کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ اللہ رب العالمین کسے پسند کرتا ہے؟ عبادت کرنے کی جگہ کو پسند کرتا ہے۔ اور ناپسندیدہ جگہ کیا ہے؟ بازار۔
اب آپ غور کیجئے گا، ہم اگر بازار میں 2 گھنٹے شاپنگ کرتے ہیں تو تھکتے نہیں، مسجد میں 4 رکعت فرض نماز پڑھ لیے تو دعا کرنے تک بھی انتظار نہیں کرتے، فوری ایسے نکلتے جیسے کوئی ایمرجنسی نافذ ہو گئی ہو، کوئی ایسی ضرورت پیش آ گئی ہو کہ جو ان اوائڈیبل ہے، ایسی شکل میں نکلتے ہیں۔ مسجدوں میں اکثر نوجوانوں کو ہم نے دیکھا ہے، بلکہ دعا کرنے تک بھی نہیں رکتے اور لوگوں کو پھلانتے ہوئے نکل جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک ہدایت دے۔ دوسری روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم جنت کے باغوں سے گزرو تو کچھ چر لیا کرو۔ بات غور کیجیے گا، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب مسجد کو جنت کے باغ سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ مسجد کیا ہے؟ جنت کا باغ۔ کیا فرما رہے؟ جب تم جنت کے باغوں سے گزرو تو کچھ چر لیا کرو۔ عرض کیا گیا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں جنت کے باغ کیا ہیں؟ فرمایا مسجدیں ہیں۔ عرض کیا گیا، چرنا کیا ہے؟ مسجد ہے، بات سمجھ میں آ گئی، چرنا تو جانور چرتے ہیں، پھر چرنا کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ 4 کلمات کا تذکرہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ 4 کلمات چرنے سے تشبیہ دیے گئے ہیں۔ مطلب کیا؟ اگرچہ مسجد کے پاس سے گزر رہے ہو، یہ نماز کے سوا کی بات ہے، جہاں تک کہ آپ میری جو سمجھ میں بات آ رہی ہے آپ بھی سمجھیں کہ بھئی مسجد کے سامنے سے گزرو تو فرض نماز کے تو مسجد کو جانا ہی ہے، مسجد کے پاس سے گزرو تو چر لیا کرو، یعنی مطلب کیا ہے؟ یہ 4 چیزوں کا وہاں پر ذکر کرو۔ آئیے آگے بڑھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ تاریکیوں میں یعنی اندھیروں میں مساجد کو جانے والے ہیں، انہیں قیامت کے دن کامل نور کی خوشخبری سنا دی۔ یہ ابو داؤد میں حدیث شریف ہے۔ اندھیروں میں جانے سے مراد کیا ہے؟ اندھیروں میں جانے سے مراد ہے فجر کی نماز، عشاء کی نماز، یعنی ایسے وقت آپ جا رہے ہیں جبکہ اندھیرا ہے۔ خیر آج کل تو لائٹ لگی ہوئی، اندھیرا بھی اندھیرا نہیں دکھتا ہے، وہ بات اور ہے۔ اور مزید اس کی تفصیل میں بات جو آئی ہے، جو لوگ بارش کے موسم میں، سرما کے موسم میں، اندھیری راتوں میں مسجد جانے سے نہیں رکتے، اللہ تعالیٰ انہیں پل صراط پر جہاں اندھیرا ہوگا روشنی عطا فرمائے گا۔ کہاں پر روشنی ملے گی؟ پل صراط پر۔ پل صراط اندھیرا ہے، وہاں سے گزرنا سب کے لیے لازم ہے، اور جب گزریں گے وہاں پر اگرچہ کہ روشنی نہ ہو تو کٹ کر کے جہنم میں گریں گے، لیکن مسجد میں جانے والے لوگ جو اندھیروں میں جاتے ہیں ان کے ساتھ روشنی اللہ رب العالمین کر دیں گے، جس کی وجہ سے وہ لوگ آسانی کے ساتھ پل صراط پر سے گزر جائیں گے۔ اور ایک حدیث شریف ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی کو مسجد کا عادی دیکھو، جب تم کسی کو مسجد کا عادی دیکھ لو تو اس کے ایمان کی گواہ ہو جاؤ۔ یعنی مسجد کو آنے جانے والا عادی ہے، مطلب 5 وقت نماز پڑھتا ہے، جب چاہے وہ مسجد میں جاتا ہے، یعنی عام طور پہ مسجدوں میں نظر آتا ہے، وہ نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، تو آقا فرما رہے ہیں وقت پڑ جائے تو تم اس کے ایمان کی گواہی دو کہ وہ ایمان والا ہے۔ یہ حدیث مشکات میں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول پاک نے ارشاد فرمایا، جو شخص 5 وقتہ جماعتوں کو مسجد کو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کی مہمانی کا سامان تیار کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین جنت کی مہمانی کا سامان تیار فرما رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو 5 وقتہ نماز کے لیے مسجد میں جاتے ہیں۔ یہ حدیث مسلم میں ہے۔ اب خیر حالات 2020 کے جو حالات ہے، جولائی کا مہینہ ہے، آج جولائی کی 16 تاریخ ہے، ماں سوائے اس کے اچھا سمجھ لیا مسجد کو جانا ضروری ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہم پہ سے گزرا ہے کہ مسجد کو نہیں جانا ضروری تھا، لیکن یہ جو بات ہے عام حالت کی بات ہے۔ آگے بڑھے۔
حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول پاک نے ارشاد فرمایا جو اپنے گھر میں وضو بنا کر فرض ادا کرنے کے لیے مسجد کو جاتا ہے تو اس کے ایک قدم پر ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے اور دوسرے قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند فرما دیتے ہیں۔ یہ حدیث مسلم میں ہے۔ یعنی بات غور کیجئے گا، ایک قدم چل رہا ہے، ایک گناہ مٹ گیا، دوسرا قدم ڈالا ایک درجہ بلند ہوگا، پھر ایک قدم ڈالا، تیسرا قدم اس سے ایک گناہ پھر مٹ گیا، پھر چوتھا قدم ڈالا ایک درجہ اس کا بلند ہوگا۔ تو یہی سلسلہ رہے گا۔ اور ایک حدیث شریف میں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مسجد کو باوضو جانے کا ثواب یہ ہے کہ ایک قدم پر ایک نیکی عطا کی جاتی ہے اور ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ یہ ابن حبان میں حدیث شریف ہے، یعنی ایک قدم پر ایک نیکی ملتی ہے اور ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ اب یہ جب حدیث شریف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے رکھا تو صحابہ کرام جب مسجد کو آ رہے تھے، جس رفتار سے آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غور کیا کہ بالکل چھوٹے چھوٹے قدم ڈال کے آ رہے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے دوستو، اے لوگو، میں دیکھتا ہوں کہ تم مسجد کی طرف جو آ رہے ہو بالکل آہستگی کے ساتھ چھوٹے چھوٹے قدم ڈال کے آ رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ ایک قدم کے بدلے میں ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے اور ایک نیکی عطا کی جاتی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ قدم ڈال کے مسجد کو آئیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم کو نیکی ملے اور زیادہ سے زیادہ ہمارے گناہ معاف ہو۔ صحابہ کرام کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے اور ان کی نیکی کمانے کا جذبہ کیا ہے۔ آج ہم لوگ مسجد کو، نوجوانوں میں خاص طور پہ آپ سے مخاطب ہوں، یہ میری بات کا برا نہیں ماننا، حقائق میں سنا رہا ہوں اور آپ اس پر عمل کریں گے تو آپ کے لیے بہتر ہی ہے۔ نوجوانوں، آپ مسجد کو جانا کیسے جاتے ہیں؟ مسجد سے فاصلہ مان لیجئے 50 میٹر کا ہے، 100 میٹر کا فاصلہ ہے، گاڑی پہ ہی مسجد کو جاتے ہو، وہ ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے۔ اب گاڑی پہ جانے سے ثواب نہیں ملتا، میں یہ نہیں بول رہا ہوں، وہ اللہ کی مرضی ہے، وہ اللہ تبارک تعالیٰ حساب کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ حساب سے نیکیاں دینے والا ہے، وہ اس کی مرضی۔ گاڑی پہ جانے کے بعد جا رہے ہیں تو ممکن ہے 10 گنا زیادہ ثواب دیتا ہوگا، اس کی مرضی ہے، لیکن لاجیکلی جو حدیث شریف کے الفاظ ہے ایک قدم پر ایک نیکی ملتی ہے، گناہ مٹتا ہے، مطلب کیا؟ ہم کو پیدل جانے میں زیادہ اچھا ہے، ہماری صحت بھی مینٹین ہوتی ہے اور ہر لحاظ سے ہمارے لیے فائدہ ہے، گرچہ کہ ہم مسجد کو پیدل جاتے ہیں۔ میری بات کا برا نہیں مانی، عمل کریے، ہم سب کے لیے بہتر ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر، تو جب مسجد میں بیٹھا رہے گا اور وہاں جتنے سانس لے گا، ہر سانس کے بدلے اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں ایک ایک درجہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، کیا فرما رہے ہیں؟ جتنے سانس ہے، کتنے سانس اتنے مسجد میں جانے کے بعد ہم کوئی اندازہ ہے؟ کوئی اندازہ نہیں، کوئی ہم گن نہیں سکتے سانسوں کو، اور جتنے سانس لیں گے ایک ایک درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں عطا فرمائے گا، اور ہر سانس کے بدلے تیرے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی اور 10 گنا مٹا دی جائیں گی۔ نزہۃ المجالس میں موجود ہے، دیکھیے غور کیجئے گا، 3 فائدے مل رہے ہیں، ایک سانس کے بدلے میں 10 درجے مل رہے ہیں، ایک سانس کے بدلے میں 10 نیکیاں مل رہی ہے، اور ایک سانس کے بدلے میں 10 گنا مٹائے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو پابندی کے ساتھ مسجد میں حاضر ہونے والا بنائے رکھے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو مسجد میں 5 وقتہ نماز ادا کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ یہ دور سے ہٹ کے جو میں بات کر رہا ہوں یہ ہمیشہ فارور کے لیے ہے۔ اس دور میں جو پابندیاں ہیں، جو چھوٹے بچے below 10 years above 50 years جو لوگ ہیں ان کو احتیاط کرنا ہے، وہ مساجد میں نہیں جانا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے ثواب کے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے چاہا تو وہی ثواب جو مسجد میں ملتا ہے وہ ثواب گھر میں نہ، ایسے لوگ جو مسجد نہیں جانا چاہیے وہ لوگ کو بھی اگر ثواب گرچہ کہ مسجد نہیں جا رہے لیکن اتنا ہی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا جو کہ مسجد میں جانے سے ملتا ہے۔ آئیے اب پھر اسی بات کو آگے بڑھتے ہیں، مسجد کی تعمیر۔ اب مسجد کی تعمیر سے متعلق کچھ باتیں عرض کریں گے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے مسجد بنائے گا
اللہ تعالیٰ اس کے صلے میں جنت میں گھر بنائے گا. دیکھیے غور کیجئے گا, یہ حدیث شریف جو ہے نا ترمذی میں ہے, نسائی میں, مسلم میں ہے, یہ حدیث موجود ہے. اور کیجئے گا کیا فرما رہے ہیں, جنت میں گھر اللہ تعالیٰ بنا کے دے گا. آئیے جنت میں گھر جو ملتا ہے یہ تو بہت سارے حدیث ہے, لیکن اسی ایک حدیث کے اوپر ایک واقعہ میں عرض کرتا ہوا اپنے پھر میں بات کو کنٹینیو کروں گا. حال کی بات ہے, سعودی عربیہ میں ایک دولت مند ایک رئیس آدمی نے فیصلہ کیا کہ بنیاد سے لے کے آخری رنگ و روغن تک ہر ایک کام میں کروں گا اور مسجد مکمل طور پہ میں بناؤں گا. جب یہ حدیث شریف اس نے دیکھا, یا پھر یہ حدیث شریف اس کو معلوم تھی, یا پھر اس کی زندگی کا خواب تھا کہ مسجد بنانا, جو بھی ہے جیسا بھی ہے, تو مسجد کی تعمیر وہ شروع کیا بڑے اعلیٰ پیمانے پر. اور ایک ایک چیز کے لیے وہ خود اپنے ذاتی پیسے لگاتا تھا. مسجد کا کام زور و شور سے چل رہا تھا. ایک وقت مزدور بیٹھا ہوا ہے اور وہ مزدور کام روک کر بیٹھا ہوا ہے, تو ایک خاتون وہاں سے گزر رہی تھی. مزدور سے اس خاتون نے پوچھا, بابا کام کیوں روک دیا, اللہ کے گھر کا کام ہے, کرتے رہو نا. تو اس مزدور نے کہا, اماں مجھے پانی لانے کا ہے اور پانی کا کام ہے, اور بکیٹ پھوٹ گئی ہے, ٹوٹ گئی ہے. اب بکیٹ جب تک کہ ہمارا مالک آ نہیں جاتا, دلا نہیں دیتا, میں پانی نہیں لا سکتا. تو اس نے کہا کوئی خیال مت کرو, یہ بکیٹ میری طرف سے تم مسجد کے لیے رکھ لو. وہ بکیٹ وہ دے دی. اخلاص کی بات ہے, اچھا غور کیجیے گا. اخلاص کا جو معاملہ ہے اس پہ غور کیجیے گا. وہ بکیٹ دے دی اور کام آگے بڑھا, اور یہ کام ہوتے 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 کیا ہوا, پائے تکمیل کو پہنچ گیا, کام مکمل ہو گیا. کام مکمل ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو بشارے میں بتلایا کہ بہترین محل جنت میں اس کے لیے تیار ہو گیا ہے. مسجد بنانے کے عوض میں, مسجد بنانے کے بدلے میں اللہ رب العالمین نے اس کو جنت میں محل بنا کر دیا. لیکن اس کے سامنے اور ایک بھی محل ہے. یہ کہا گیا اسی مسجد کے لیے, یہ کسی اور کے لیے بھی, فلاں کے لیے یہ محل ہے, کسی اور کے لیے محل ہے. تو وہ شخص بڑا پریشان ہوا, بولا میں اکیلا محل حاصل کرنا چاہتا تھا, لیکن اس کے بعد اور ایک محل کس کے لیے بنائے. غور کیجیے گا, اخلاص کی بات ہے یہاں پر, اچھا غور کیجیے گا, اخلاص کی بات ہے. چنانچہ وہ جو بھی تعمیری کام میں ملوث تھے, انوالو تھے, ان لوگوں کو بلایا اور پوچھا اس کی تعمیری کام میں کون کون حصہ لیے. بولے آپ لیے, صرف اور صرف آپ لگائے پیسے, نہیں اس کے علاوہ اور کوئی کچھ کیے. سبوں نے کہا ایسا تو کچھ بھی نہیں. پھر ایک مزدور نے کہا ہاں ایک مرتبہ کا موقع ہے, میں کام روک کر بیٹھا ہوا تھا تو ایک عورت وہاں سے گزر رہی تھی. اس عورت نے کہا کہ کام مت روکو مسجد کا, کیا ضرورت ہے بکیٹ, تو بکیٹ لا کے مجھے دی, میں نے کام شروع کر دیا تھا. وہ بکیٹ مسجد میں رہ گئی, مسجد کے لیے وہ آف کر دی تھی. تو اس نے کہا کہ عورت کو بلاؤ. اب اس نے, مسجد بنانے والے نے اس عورت سے مخاطب ہو کر کہا, اے خاتون وہ بکیٹ کتنے کی تھی, 20,000 25,000 جتنی تھی, وہ آپ میرے سے پیسے دے دیجیے گا. اس عورت نے کہا نہیں, میں اللہ کے لیے وقف کر دی, میں نہیں لیتی. تو اس نے کہا ٹھیک ہے کچھ پیسے بڑھ کے لے لو, 1,000 2,000 5,000 ہزاروں ریال تک دینے کی بات کر دی اس نے. اس خاتون نے کہا میں بالکل پیسے نہیں لوں گی. تو پھر سبب پوچھی خاتون سبب پوچھی کیوں دینا چاہتے, بولے نہیں مکمل طور پہ میں یہ مسجد بنانا چاہتا تھا. تو اس خاتون نے کہا اس کے علاوہ بھی اور ایک سبب ہے. بولے کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے محل بنا کے دیا ہے اور تم خواب میں دیکھ لیے ہو, اور وہ محل تم مجھے نہیں دلوانا چاہتے, اس لیے مجھ سے پیسے لینا چاہ رہے ہو. مکمل طور پہ صرف آپ ہی اس محل کے حقدار ہونا چاہتے تھے, اور ایک محل جو بنا اس کی آپ کو تشویش ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اخلاص سے مجھے بھی محل عطا فرمایا. دیکھیے ایک بکیٹ کے بدلے میں ایک محل اس کو ملا, اور پوری مسجد کے بدلے میں بھی محل ملا. محل چھوٹا ہوگا بڑا ہوگا وہ اللہ کی مرضی ہے, وہ چھوڑ دیجیے, لیکن بات اخلاص کی ہے. اسی لیے جب بھی موقع ملتا ہے
کوئی تعمیری کام میں حصہ لینے کا بڑھ چڑھ کے حصہ لیجئے، دل کھول کے مسجد میں پیسہ لگائیے۔ مسجد میں جو بھی آپ لگاتے ہیں، جب تک کہ مسجد قائم ہے، جب تک کہ وہ چیز اس میں مسجد میں لگی ہوئی ہے، تب تک کہ آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ یہ مت سوچئے کہ میں 10 روپے دے رہا ہوں، 10 روپے میں ایک اینٹ آتی ہے، ایک اینٹ کا مجھے کیا ثواب ملے گا؟ اللہ تعالیٰ اخلاص کے اوپر عطا فرماتا ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ اگر آپ اخلاص سے ایک اینٹ بھی دیتے ہیں، کوئی عجب نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایک محل عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے موقع کو غنیمت جانے، جب بھی موقع ملتا ہے اللہ کے گھر میں کچھ کرنے کا، وہ موقع کو آپ ہاتھ سے نہیں جانے دیجیے۔ آئیے، تاریخ اسلام کی پہلی مسجد، یعنی اسلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لانے کے بعد پہلی مسجد جو تعمیر ہوئی ہے وہ کیا ہے؟